السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ بچے، ہم سب سے پہلے سورۃ انفال کے 2 رکوع کر چکے ہیں اسلامیات میں، اور اس کے بعد ہم 2 احادیث مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اسلامیات میں موضوعاتی مطالعہ کریں گے، جس کا پہلا موضوع ہے قرآن مجید۔ پیارے بچوں، قرآن کا لفظ قرأ سے نکلا ہے، جس کے معنی پڑھنا اور جمع کرنے کے ہے۔ چونکہ قرآن مجید بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اصطلاحاً قرآن مجید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں نازل کی۔ یہ قرآن پاک وحی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، جو کم و بیش 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ بیٹا، قرآن پاک بے شمار خوبیاں، بے مثال کارنامے، ان گنت فضائل اور بے شمار ایسے علوم کا خزانہ ہے جس کے ذریعے سوائے قرآن کے کوئی اور ان گنت فضائل والی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی افضل الاعلیٰ کلام ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک حقیقی فلاح کا سرچشمہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج اور زوال نصیب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محفوظ ترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر انا لہا لحافظون، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ نگہبان ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے، خیر و شر کیا ہے، حلال و حرام، اخلاق و آداب، نیز معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاقیات اور دیگر تمام شعبوں کے بارے میں جامع تعلیمات موجود ہیں۔ بیٹے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اس کی ذہن اور روح کی رہنمائی کا بھی اہتمام فرمایا، خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت یعنی ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے، ان پر کتابیں نازل فرمائیں تاکہ بنی نوع انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی روح کی رہنمائی بھی ہو سکے۔ تو آئیے آج کا ہم سبق اپنا شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 56 کھولیں، اور صفحہ نمبر 56 کھولنے کے بعد آپ اس کی پڑھائی کریں گے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا اس میں تعارف دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کیا ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسانوں کی ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ مصدق کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے جن پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، لیکن ان کی تعلیمات، ان انبیاء کی تعلیمات پر جو تعلیمات تھی، یہ کتابیں تھیں، وہ اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی، لیکن قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم خود اس کو حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جامع کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جتنے احکامات تھے، جو عقائد، جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام کتابوں میں نازل فرمائی، وہ ساری اس قرآن میں جمع کر دی۔ اس کے بعد حاصل کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو بیٹے، قرآن پاک کا تعارف آپ کریں گے، اور ساتھ میں آپ موضوعاتی مطالعہ میں قرآن پاک، اس کا پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کا مکمل تعارف بیان کریں۔ قرآن پاک کا مکمل تعارف بیان کریں، وہ آپ سوال نمبر 1 اپنی کاپیوں پر لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا، دن میں کوشش کیا کریں کہ کوئی ایک آدھ ایسی نیکی ضرور کرے جو ہمارے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مقبول ہو، جیسے اپنی والدہ کو، اپنے والد کو پانی پلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔